آقا ہے قمر وہ ستارہ ہے، اصحاب کا راج دلارا ہے، باطل کو لرزتے دیکھا ہے جب اس نے لگایا نعرہ ہے، انا فارس الصدیق، انا خالد بن ولید۔ مٹھی پر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جیت چکے ہیں اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ جبل رما پر پہرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے ہیں کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رما کے خالی مورچوں پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا۔ رما پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور حیران کن تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں انہیں شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں غالب ٹی وی۔ میں ولید آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے کہ جن کے مہر الخول اور ولولہ انگیزی جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت بدنداہ رہ گئے، جن کے برق رفتاری حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار کے جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جوانمردی کا عظیم پیکر ہیں، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی کا پیارا، صدیق اکبر کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یاراں میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دے، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معزول کر دے تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ آپ کا تعارف: مضبوط چاق و چبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی و قابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار، قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً مارکے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ طبقات ابن سعد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اے میرے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تنگ و تاریک
بھیانک جگہ سے ایک سر و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے مدینے جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی مل گئے۔ وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے قوی امید ہے کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ معرکہ موتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غزانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا، ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا، وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتا۔ زید شہید ہوئے تو جعفر، جعفر ہوئے تو عبداللہ، بالآخر اسلام کا پرچم تھامنے آئے سیف اللہ، بالآخر اسلام کا پرچم تھامنے آئے سیف اللہ۔ آقا نے یہ جنگ کا منظر، آقا نے یہ جنگ کا منظر طیبہ میں بتلایا ہے، خالد ابن ولید سے یاروں ہر باطل گھبرایا ہے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زیتون میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیر حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اس کا سر کاٹ کر رکھ دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہونے کی وجہ سے۔ الرحیق المختوم۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھے
اور 2000 مکے کے 9 مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہراول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دموطال جندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ جنگ یمامہ۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق اور ایران میں۔ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلہ کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جنگی بیڑے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1 لاکھ فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں آ گئے۔ پہلے گھوڑوں کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں 2 بدو لڑائی ہوئی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر گرا دیا، اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں 1 گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ آج کی ہماری کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خالد ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ نبی کا یار ہے خالد، میرا سردار ہے خالد، خدا کی نصرت دے